بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ دبئی UAE کی تازہ نیوز اپ ڈیٹس کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ پارٹ 1 جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے کی طرح اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر پارٹ 1 والے نیوز لنک پر کلک کر کے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ساتری نیوز اپ ڈیٹس میں ہم نمبر 1 پر بات کرتے ہیں کہ ایمریٹس ایئر لائنس کے بعد فلائی دبئی نے بھی مسافروں کو ایک بہت ہی اچھی خبر سنا دی ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپ ڈیٹس کے مطابق ایمریٹس ایئر لائنس کی جانب سے اپنے تمام مسافروں کو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ وہ اپنے تمام مسافروں کو کورونا کے شکار ہونے پر ان کا علاج مفت کروائیں گے اور ان کے 14 روزہ کے قرنطینہ کے اخراجات بھی خود ہی برداشت کیے جائیں گے۔ اور اس اقدام کا مقصد لوگوں کو کورونا کے خوف سے نکالنا اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایمریٹس کے ذریعے سفر کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ اب فلائی دبئی کی جانب سے بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ دنیا بھر کے تمام مسافروں کو کورونا سے متعلق انشورنس کی سہولت دے رہی ہے۔ اس بار میں فلائی دبئی نے اعلان کیا ہے کہ 1 ستمبر سے 30 نومبر 2020 کے درمیان اس کی تمام پروازوں کے ذریعے سفر کرنے والوں کو کورونا انشورنس کی سہولت حاصل ہوگی، اور اگر کسی مسافر پرواز کے بعد اگلے 31 روز کے اندر کورونا کی تشخیص ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے علاج کے تمام اخراجات ایئر لائنز اٹھائے گی، جس کے لیے 1.5 لاکھ یورو یعنی کہ 6,60,000 درہم کی حد مقرر کر دی گئی ہے۔ اس طرح اگر کسی مسافر کو قرنطینہ جانا پڑتا ہے تو ایئر لائنز کی جانب سے 14 روز کے قرنطینہ کے لیے یومیہ 100 یورو یعنی کہ 440 درہم بھی فلائی دبئی خود ہی برداشت کرے گی، اور یہ سہولت دنیا بھر کے ان تمام باشندوں کو حاصل ہوگی جو کہ فلائی دبئی کی پرواز سے سفر کریں گے۔ فلائی دبئی کے چیف کمرشل آفیسر حماد عبید اللہ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ مسافروں اور عملے کی صحت کی حفاظت ہماری پہلی ترجیح ہے، اسی وجہ سے کورونا کی وبا کے دوران یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے، اور اس شاندار اعلان سے زیادہ لوگ فلائی دبئی سے سفر کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر دبئی سے ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ دبئی ایئرپورٹ پر مسافروں کے لیے انتہائی زبردست سہولیات جو ہے متعارف کروائی گئی ہیں۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے اب ٹرمینل نمبر 3 پر سمارٹ گیٹ نصب کر دیے گئے ہیں اور امارات سے باہر جانے والے مسافر صرف پاسپورٹ اسکین کرنے کے بعد پرواز میں سوار ہو سکیں گے۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق دبئی کو سیاحوں کی جنت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں آنے والے تمام افراد کو بہترین معیار زندگی اور سہولیات دی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا بھر سے یہاں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ روزگار، کاروباری مصروفیات اور سیاحت کی غرض سے آتے ہیں، تو دبئی ایئرپورٹ دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹ میں سے ایک ہے۔ اسی وجہ سے دبئی حکومت نے مسافروں کا وقت بچانے کے لیے ایک سہولت متعارف کروا دی ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق دبئی ایئرپورٹ کے ٹرمینل نمبر 3 پر امارات سے باہر جانے والے تمام مسافروں کی سہولیات اور وقت بچانے کی خاطر ٹرمینل نمبر 3 پر سمارٹ گیٹ بھی نصب کر دیے گئے ہیں، جہاں مسافر صرف اپنا پاسپورٹ اسکین کرنے کے بعد اگلے چند منٹوں میں ہی پرواز میں سوار ہو سکیں گے۔ اس طرح ماضی میں دستاویزات کی چیکنگ اور ضروری مراحل پر استعمال ہونے والے وقت کی بھی بچت ہوگی۔ اس بارے میں جنرل ڈائریکٹریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارن افیئر یعنی کہ GDRFA کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا ہے کہ دبئی ایئرپورٹ کے ٹرمینل نمبر 3 پر ایک بار پھر سمارٹ گیٹس نصب کر دیے گئے ہیں تاکہ مسافر صرف پاسپورٹ کی اسکیننگ کرنے کے بعد جلد از جلد پرواز میں سوار ہو سکیں۔ GDRFA کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل محمد المری نے کہا ہے کہ ٹرمینل نمبر 3 پر دوبارہ سمارٹ گیٹس نصب کرنے کا مقصد دبئی ایئرپورٹ سے سفر کرنے والے افراد کا وقت بچانا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پر امارات سے ایک اور اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ اماراتی اسکولز کے اسٹاف میں کرونا وائرس کی تشخیص کا معاملہ دبئی نے بھی بچوں کو آن لائن کلاسز کی آپشن دے دی ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات میں گزشتہ کچھ روز میں کرونا کیسز میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اسکولز کے اسٹاف اور ٹیچرز میں بھی کرونا کی تشخیص ہوئی ہے، جس نے والدین کو اپنے بچوں کی صحت کے حوالے سے بھی بہت ہی زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ تو بہت سارے والدین حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اسکول میں کورونا کی وبا سے مکمل طور پر محفوظ رہیں۔ تو انہی حالات کو پیش نظر نالج اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی کہ KHDA نے والدین کو تاکید کی ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو گھر پر ہی رکھ کر آن لائن کلاسز دلوانا چاہیں تو وہ اس فیصلے میں بااختیار ہوں گے اور صرف انہی اسکول کی انتظامیہ کو آگاہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد نمبر 4 پر متحدہ عرب امارات سے ایک اور تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں سے کہ متحدہ عرب امارات میں کرونا کیسز میں دوبارہ اضافہ کیوں ہوا، اس وجہ سے ایک اہم وجوہات بھی سامنے آ گئی ہیں۔
اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات میں گزشتہ چند دنوں سے دوبارہ کرونا کیسز میں اضافہ ہونے لگا ہے، جس کی وجہ سے اماراتی حکام تشویش میں بھی مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس بار میں امارات میں دوبارہ کرونا کیسز پھیلنے کی اہم وجوہات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ اس بار میں نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی کہ NECMA کے ترجمان ڈاکٹر طاہر الامری کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ امارات میں دوبارہ کرونا پھیلنے کی بڑی وجہ سماجی تقریبات اور لوگوں کو گروپس کی صورت میں میل جول ہے۔ اگرچہ اس کی بے احتیاطی میں ملوث افراد کی تعداد بہت ہی کم ہے، مگر یہ ایک بہت ہی خطرناک رجحان ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پر آپ لوگوں کے کوسچن جو ہے وہ شیئر کیے جاتے ہیں۔ تو کوسچن نمبر 1 پر شیخ حماد بلال نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرے دوست 3 مہینے کے لیے گھومنے آئے تھے، اب 1 سال ہو گیا ہے، ان کے جانے میں کوئی فائن تو نہیں ہوگا؟ تو بھائی سب سے پہلے تو آپ کو یہ کلیئر کرنا ہوگا کہ وہ کس وقت آئے تھے، مطلب ان کی انٹری جو ہے کس مہینے میں ہوئی تھی اور کس سال ہوئی تھی، کیونکہ اس بار یوئی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جن کے ویزے بھی مارچ کے بعد ایکسپائر ہو چکے تھے تو پہلے تو ان کو 11 اگست تک کا ٹائم جو وہ دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد 1 منتھ کا گریس پیریڈ جو وہ بھی دے دیا گیا تھا، جو کہ اب بھی آنے والا ہے اور 11 ستمبر ان کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ جن کے بھی ویزے ختم ہو گئے تھے مارچ کے بعد، اگر وہ چلے جاتے ہیں تو ان پر کوئی بھی فائن نہیں ہوگا، لیکن اگر پھر بھی وہ رہ جاتے ہیں تو پھر ان کو فائن ہو سکتا ہے۔ اس کی مکمل انفارمیشن کے لیے آپ جو ہے ایمر کال سینٹر یعنی کہ امیگریشن آفس جا کر بھی مکمل انفارمیشن اس بارے میں کلیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر عاطف عنبر سریا نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ورک ویزا کب اوپن ہوگا؟ تو بھئی اس بارے میں ابھی تک یوئی گورنمنٹ نے کوئی بھی آفیشیلی نیوز جو ہے وہ جاری نہیں کی ہے، اس وجہ سے ہم آپ کو اس بارے میں کوئی بھی نیو اپڈیٹ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد نمبر 3 پر نظام الدین شیخ نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ سوشل ڈسٹینس فائن معاف کس طرح سے ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں۔ تو بھائی ویسے تو اس وجہ سے کوئی بھی نیو اپڈیٹ یا آفیشیلی طور پر نیوز جو ہے وہ جاری نہیں کی گئی ہے، اور اگر آپ پر بھی سوشل ڈسٹینس کا فائن جو وہ لگا ہے تو آپ کو تقریباً اسے پے کرنا پڑے گا، یا اس کی مکمل انفارمیشن کے لیے بھی آپ ان کے متعلقہ آفس سے رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ فائن کی ڈیٹ گزر جانے کے بعد وہ ڈبل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو اس بارے میں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اس کے بعد نمبر 4 پر راجہ عامر نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے کچھ سٹیز بین ہے وزٹ ویزا کے حوالے سے، جس میں کراچی بھی شامل ہے، تو یہ کب اوپن ہوں گے؟ تو بھئی اس حوالے سے ہم نے ایک ٹریول ایجنسی سے بات کی ہے، تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ تقریباً 70 سے 80% تک چانس ہیں کہ آپ جو ہے یو میں آ سکتے ہیں۔ اس کے بین ہونے کے چانسز جو ہے تقریباً 30 یا 20% ہیں، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کراچی میں اس وقت بارشیں کی وجہ سے سیلاب کا عالم جو ہے وہ بنا ہوا ہے، شاید اس وجہ سے اس کو یا اس سٹیز کو جو ہے وہ بین کر دیا گیا ہو۔